شادیاں ہوئی، ہمارے بچے اور مر گئے، قبر میں چلے گئے تو زندگی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ اللہ رب مالک ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے اس دنیا کی زندگی میں مکلف ہو کر، بالغ ہو کر جو بھی بھلائی کی ہے یا برائی کی ہے اس کو سامنے لایا جائے گا۔ خیر و بھلائی ہے تو جزا ملے گی، اور خدا نخواستہ اگر بدی ہے، برائی ہے تو سزا ملے گی۔ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اور پھر آخر میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب دیگر علماء نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ بنیادی عقائد میں سے فروعی اور اجتہادی نہیں ہے۔ فروعی اجتہادی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی اور یہ اساسی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج اور قیامت تک جتنے اہل حق ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ان سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ مجازی نبی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ وہ آیت مشہور ہے جس کو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کی تشریح ہمارے سامنے آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لہذا آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد، جس میں سورہ فاتحہ میں اللہ کے بندوں نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے، رہنمائی مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتارا، اور قرآن کی سب سے پہلی جو سورت سورہ فاتحہ کے بعد ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں فرمائے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بہت گہرائی میں بات چلی جائے گی، اس لیے مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ بندے تو نے مجھ سے ہدایت مانگی، لے یہ ہدایت کی کتاب تجھے دیتے ہیں، ہمارے نبی پر اتار کر تم کو دیتے ہیں، پڑھو اسے، اور الف لام میم سے شروع کرو، اور الف لام میم کے معنی معلوم کسی کو نہیں ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ آپ جو بھی قرآن مترجم قرآن، ایک تو معرہ ہوتا ہے ترجمے کے بغیر، ایک مترجم قرآن ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں الف لام میم کے نیچے الف لام ہی لکھا ہوگا، ترجمہ نہیں ہوگا، یا اللہ اعلم بالصواب لکھ کر مترجم اور تفسیر کرنے والا مفسر آگے نکل جاتا ہے، اس کے کوئی معنی بیان نہیں کرتے۔ تو علماء نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اے اللہ سے ہدایت مانگنے والے اللہ کے بندے، یہ ہدایت کی کتاب تیرے ہاتھوں میں ہم دے رہے ہیں، اور تجھے ہدایت ملے گی کب؟ جب کہ تو اعتراف کر، اقرار کر کہ اللہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں جاہل ہوں، اے اللہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اپنے جہل کا اور اپنے لا علمی کا اعتراف کر کے جب بندہ اللہ کا کلام شروع کرتا ہے تو پھر وہاں سے اس کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے راستے کھلتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے سب معلوم ہے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جو آدمی کسی سے لینا چاہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے آتا نہیں ہے،
میں جاہل ہوں، میں ناواقف ہوں، میں امی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، تب جا کر اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے علم کا، ہدایت کا۔ تو قرآن سے آدمی کو ہدایت اس وقت ملتی ہے جب وہ اعتراف کر کے قرآن کو پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے، تدبر کرے، جب یہ اعتراف کے ساتھ کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، اپنے جہل کا، اپنے نادانی کا، اپنے لا علم کا اعتراف کرے۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علماء جانتے ہیں کہ یہاں ذالک ہذا کے معنی میں آیا ہے، ہذا کی جگہ آیا ہے، ہذا کی جگہ ہذا کہتے ہیں یہ قرآن، ذالک معنی وہ قرآن، حالانکہ ہذا الکتاب کہنا چاہیے، ذالک الکتاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ قریب کو کی جگہ اس میں اشارہ بعید جو استعمال ہوتا ہے وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہیں مفرد ضمیر کی جگہ جمع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ پوری ضمیریں جمع کی آئی ہیں، حالانکہ اللہ ایک ہیں، لہذا یہ آنا چاہیے کہ واحد کی ضمیریں آنا چاہیے، لیکن جمع کی ضمیریں آ رہی ہیں تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور یہ علمی باتیں ہو جائیں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب میں شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب میں شبہ کا قائل ہوگا اسے ہدایت نہیں ملے گی، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مانو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تصنیف میں، ہر تالیف میں، ہر کتاب میں جو انسان لکھتے ہیں اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، پھر فرمایا ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، حالانکہ ھدی للناس ہے یہ کتاب۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت کون لیں گے؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف و خشیہ ہوگا، آخرت کا فکر ان کو ہوگا۔ چنانچہ متقین کون ہیں؟ ھدی للمتقین، متقین ایک لفظ ہے، متقی کون ہیں؟ ان کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ ھدی الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو باتیں حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ میں نہیں آ سکتی، جو نبی ہی بتا سکتے ہیں، ایسی باتوں پر ان کا ایمان ہے۔ سب سے پہلے اصل اصول اللہ کی ذات و صفات پر وہ ایمان لاتے جسے نبی نے بتایا ہے۔ نبیوں پر ان کا ایمان، کتابوں پر ان کا ایمان، فرشتوں پر ان کا ایمان، جنت و جہنم پر ان کا ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ان کا ایمان ہے، انہی کو ہدایت ملے گی۔ اگر ان میں سے کسی چیز کا کوئی انکار کرے اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ کو مانو، اللہ کی ذات و صفات کو مانو، نبیوں کو مانو، نبی معصوم ہیں، فرشتوں کو مانو، فرشتے معصوم ہیں، جنت و جہنم کو مانو، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانو، اور عذاب قبر کو مانو۔ قبر جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے، یہ ساری مغیبات ہیں، ان سب کو ماننا پڑے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر دوسری بات فرمائی یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے، اقامت صلاح ایک چھوٹا سا جملہ ہے قرآن کا، اور جگہ جگہ اللہ کا کہ اقیم الصلاۃ، یہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر دیں، نماز قائم کرو، چھوٹا سا حکم ہے، لیکن حدیث میں اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ صرف اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ پر نماز قائم کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس میں مسجدیں بھی آتی ہیں، اس میں امام بھی آتے ہیں، اس میں مؤذن بھی آتے ہیں، خادم بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے فضائل بھی آتے ہیں، مسجد کے احکام بھی آتے ہیں، پھر نمازوں کے اوقات بھی آتے ہیں، نمازوں کے فرائض واجبات سنن بھی آتے ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں، ساری تفصیلات آتی ہیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا وہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے، وہ تشریح ہے۔ وہ اس لیے علماء لکھا ہے کہ جو آدمی کہتا ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن سے ساری باتیں لے لیں گے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کو ملائے بغیر قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ پر آدمی عمل کیسے کرے گا جب تک کہ حدیث اس کے سامنے نہ ہو؟ قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ 5 نمازوں کے اوقات کتنے ہیں صراحتاً،
ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کی 2 ہیں، ظہر عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4 ہیں، پھر سنتی اتنی ہیں اور نوافل اتنے ہیں اور واجب نماز قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ قیام کیسے ہوتا ہے، قیام میں قرات کیسے ہوتی ہے، رکوع اور قومہ کیسے ہوتا ہے، سجدے جلسے کیسے ہوتے ہیں اور قاعدہ اور تسلیم کیسے ہوتی ہے، یہ کوئی چیز قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ قرآن جو دے، اللہ کے نبی تم کو جو دے اسے لے لو، اور اللہ کے نبی جس سے منع کرے سو رک جاؤ۔ لہذا اسے قرآن حجت ہے، اسے حدیثیں بھی حجت ہے۔ لہذا جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو حدیث کا انکار کرے۔ تو اور یہ لمبی بحث ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تیسری بات فرمائی صفت متقیوں کی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم، گویا کہ ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، دولت ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، یہ سب میرا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک مومن میں غیر مسلم میں یہی فرق ہے۔ غیر مسلم سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، اپنے علم و ہنر سے کمایا ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے علم و ہنر سے میں نے کمایا ہے، میری طاقت و قوت سے میں نے کمایا ہے۔ لیکن مومن و مسلمان کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا، دنیا سے جاؤں گا تو خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ نے کیوں دیا ہے؟ فرمایا آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ فرمایا قارون سے کہا گیا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا اسے آخرت بنا لے۔ اور یہ بھی ایک موضوع ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پہلا عقیدہ بتایا، عقیدہ صحیح کرو گے تو خرچ کرنے کی توفیق ہوگی۔ اگر تمہارا عقیدہ گندا ہے، غلط ہے کہ میرا ہے تو کیسے خرچ کرو گے؟ اس لیے ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، زکوٰۃ کے عنوان پر خرچ کرو، قربانی کے عنوان پر خرچ کرو، حج کے عنوان پر خرچ کرو، اسراء جو ہے صدقے فطر کے عنوان پر خرچ کرو، بیواؤں یتیموں پہ خرچ کرو، مدرسوں پہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، جو جہاں محتاج ملے اسے خرچ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہم نے تم کو خرچ کرنے ہی کے لیے دیا ہے، مال روکنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہمارا دین دین امساک نہیں ہے، دین انفاق ہے۔ روکنے کی ہماری دین میں ترغیب نہیں ہے، خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور خرچ کرنے کی مثالیں دی ہیں، ترغیب دی ہے، فضائل بیان کیے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کتنا ملے گا، کیا ملے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو قرض دینا ہے، قرض یہ ایک عنوان ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا کہ وہ لوگ متقی کون ہیں؟ جو آپ پر ہم نے جو قرآن اتارا ہے، آپ پر جو شریعت اتاری ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو ہم نے بھیجا ہے ان پر ہم نے جو اتارا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف آدم و موسیٰ اور عیسیٰ اور یہ صحیفے ہیں، ان سب پر بھی ان کا ایمان ہے۔ یعنی کہ صاحب جو موسیٰ کو مانے عیسیٰ کو نہ مانے، عیسیٰ کو مانے موسیٰ کو نہ مانے، ایمان نہیں ہے۔ یا موسیٰ عیسیٰ کو مانے لیکن آپ کو نہ مانے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ لہذا آپ کو مانے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب پر ہم نے جو شریعت جو کتابیں اتاری ہیں ان سب پر ان کا ایمان ہے۔ فرماتے یہ متقین کو ہدایت ملے گی۔ یہاں بات اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من بعدک نہیں ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء ان پر ایمان ہے، لہذا آپ کے بعد جو انبیاء آئیں گے ان پر بھی ایمان ہو، اس کا تذکرہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، نہ اس آیت میں بتایا، نہ اگلی کبھی کسی قرآن کی آیت میں ہے کہ آپ کے بعد بھی جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا شرط ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جتنے انبیاء آنے تھے آ چکے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو جو مان لے کہ تو واقعی نبی ہے، فرماتے وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ جہنمی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ اپنی جگہ ہے،
لہذا ہر مسلمان کو جیسے بتایا جا رہا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ پہلے نبی ہیں، ہمارے نبی سے پہلے ان کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی اور سولی پر چڑھانے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی السلام جو تشریف لے گئے معراج میں، حدیثوں میں آتا ہے کہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا بنا کہ جو مارنے کے لیے گئے تھے انہی یہودیوں میں سے ایک یہودی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ تو چنانچہ وہ جو ہم شکل اور شبیہ بن گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی کو یہودیوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، مار دیا، اور خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔ اللہ فرماتے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، ان کو اشتباہ ہو گیا۔ چنانچہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول بھی ہوئے، مصلوب بھی ہوئے اور مدفون بھی ہوئے۔ ان کو مار بھی دیا گیا، سولی پر چڑھا بھی دیا گیا، مار بھی دیا گیا، ان کو دفن کر دیا بھی گیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مصلوب ہوئے، مقتول ہوئے، لیکن زندہ ہو کے آسمان پہ چلے گئے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اصل عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بحفاظت ان کو آسمانوں پہ مع روح والجسد، جسم اور جسد کے ساتھ اور روح کے ساتھ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور خبر دی ہے۔ ہزاروں حدیثیں ہیں اور متواتر حدیثیں ہیں۔ متواتر حدیث جو ہے قرآن ہی کے تقریباً حکم میں ہوتی ہے۔ قرآن سے جیسا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، متواتر حدیثوں سے وہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ حدیث ہمارے سامنے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے سفید میناروں سے زرد لباس پہن کر فرشتوں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے، اور ان جب سر جھکائیں گے، سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح پانی کے قطرے ان کے بدن سے جو ہے وہ قطرے گریں گے، یعنی ان کے بدن سے پانی کے قطرے گریں گے، وہ ان کا پسینہ ہوگا۔ اور چنانچہ ان کی ملاقات امام مہدی سے ہوگی۔ امام مہدی جب نماز کا وقت ہوگا، روایت میں آتا ہے امام مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعظیم و تقریب میں کہیں گے آپ نماز پڑھائیں گے۔ امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نہیں ہوگی، وہ نبی اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی نبوت پہلے سے ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد وہ نبی نہیں بنائیں گے، وہ پہلے سے نبی ہیں۔ لیکن آپ کی امت میں وہ آئیں گے تو خلیفہ بن کر آئیں گے، امیر اور ذمہ دار بن کر آئیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کا ایک شان ہے، لیکن وہ اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے، ہمارے نبی کی شریعت پر چلیں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، آسمانوں میں چلے گئے تھے، لیکن وہ آئیں گے تو شادی کریں گے۔ چنانچہ وہ خنزیر کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور عیسائیوں کو صفایا کریں گے۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے پاس ہیں جو ہمارے حدیثوں میں موجود ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے نبی کے بعد کے نبی نہیں ہے، پہلے نبی ہیں، لہذا ان کو پہلے نبوت مل چکی ہے۔ لہذا یہ یعنی مغالطہ دینا اور یہ شک و شبہ پیدا کرنا کہ دیکھو کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، لہذا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ مستقل موضوع ہے۔ امام مہدی بھی آئیں گے، لوگوں نے مہدوی کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن امام مہدی آئیں گے، لیکن ان کا نام بھی بتایا، والد کا نام، والدہ کا نام، اور ان کا نسب بھی بتایا۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمینہ ہوگا، وہ حضرت حسن کے اولاد میں سے ہوں گے۔ 40 سال پر ان کا ظہور ہوگا، اور 7 سال، 8 سال یا 9 سال، یہ 3 روایتیں ہیں، وہ بادشاہت کریں گے، حکومت کریں گے، وہ زندہ رہیں گے، اور پوری دنیا میں امن و امان بھر سے پوری دنیا بھر جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے 47 یا 48 یا 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ امام اور عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھیں گے،
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں باقی رہیں گے. یہ لمبی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. لہذا میرے دوستو یہ موضوع بڑا طویل ہے. لہذا ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی انسان پہلے مسلمان تھا اب یہ دعویٰ کہ مسلمان ہی کوئی اور مذہب کا انسان ہے وہ دعویٰ کرتا نبی ہونے کا کوئی بھی اس کا نام ہو لہذا ہم فوراً کہیں کہ ھذا بہتان عظیم. اس سے بڑا بہتان نہیں ہے. یہ ختم نبوت کے قصر پر اور محل پر ایک جو ہے حملہ ہے. اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو ہے زندیق مرتد جہنمی. لیکن اس دعویٰ کرنے والے سے اگر کوئی مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا. یہ اجازت نہیں کیوں پوچھ رہا ہے؟ پوچھنے کا مطلب ہے کہ تجھے شک ہے اس لیے پوچھ رہا ہے. فوراً کہنا چاہیے اگر تو دعویٰ کر رہا ہے تو بالکل جھوٹا انسان ہے, بے ایمان ہے, مرتد ہے. لہذا وہ زندیق و کافر اور جہنمی انسان ہے. لہذا اس فتنے سے امت کو بچانا خود بچنا بھی ضروری ہے. اپنے بچوں کو ہماری مستورات کو یہ ساری باتیں سمجھانا ضروری ہے. اس لیے کہ جیسے کوئی آدمی کہتا دو خدا ہے وہ کافر ہے, وہ بے ایمان ہے. کوئی کہتا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے وہ بے ایمان ہے. اس طرح کوئی فرشتوں کا انکار ہے وہ بے ایمان ہے. کوئی کہتا میں نمازوں کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے. کوئی رمضان کے روزوں کا انکار کرتا یا حج کا انکار وہ جسے بے ایمان ہے. اس طرح آپ کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے کا انکار کر کے کسی آپ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے, مرتد ہے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. یہ نہیں کہ صاحب امام شافعی کا قول ہے, امام مالک کا قول ہے, امام احمد بن حنبل کا, امام ابو حنیفہ کا قول ہے, علماء ائمہ کے اقوال مختلف ہیں. ایسا کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے. یہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے. اس وقت میرے دوستو اس موضوع پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ مسلمان اس مسئلے کو جانتے ہیں. لیکن کئی بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, حضور کا نام بھی لیتے ہیں, لہذا فلاں کو اگر نبی مانتے تو کیا حرج ہے کہ نہیں نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, چاہے کلمہ پڑھیں, چاہے قرآن کو قرآن مانیں. لیکن اگر وہ ایک عقیدے کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی آدمی کسی اور کو نبی مانتا ہے حضور کے بعد فرماتے وہ بے ایمان ہے. سب سے پہلے صحابہ کا اجماع جس مسئلے پر ہوا ہے وہ عقیدے ختم نبوت پر ہوا ہے. حضرت اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے ہیں تو سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ حضور کے زمانے ہی میں رونما ہو گیا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے قتال کیا ہے, اسے جہاد کیا ہے. اور حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا انہوں نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا ہے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک محبوب چچا کو میں نے شہید کیا جس سے نبی کو غم ہوا, اور اس کے مقابلے میں نے اللہ کے نبی کے مبغوض انسان کو, دشمن انسان کو میں نے مارا ہے, تو اس سے میں نے گویا کہ تلافی کر لی ہے. اس سے اللہ کے نبی کا دل خوش ہو جائے گا اور میرا گناہ معاف ہو جائے گا. تو میرے دوستو ایک بات تو مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں اور ہم مکلف ہیں, لہذا سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عمل کی کوتاہی اللہ کے ہاں معاف ہے لیکن عقیدے کی کوتاہی معاف نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ 19-20 ہو جاتا ہے, آدمی جتنا چاہے اچھا عمل کرے, لہذا وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. اس لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے, علماء سے معلوم کرنا چاہیے. جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لیتا ہے, آدمی کو مقدمہ لڑنا ہے تو لائر کے پاس جاتا ہے, آدمی کو مکان بنانا ہوتا ہے تو کسی اچھے انجینئر کے پاس جاتا ہے تاکہ میرا مکان اچھا بنے, مجھے اچھی صحت ملے, میرا مقدمہ میں جیت جاؤں. جو اس کے ماہرین ان کے پاس جاتا ہے. اس طرح دین کا کوئی مسئلہ آئے, عقیدے کا کوئی مسئلہ آئے اور کوئی بھی شریعت کا کوئی مسئلہ آئے تو ان مسئلوں کے جاننے والے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. علماء ہماری ضرورت ہے, مدارس ہماری ضرورت ہے, مکاتب ہماری ضرورت ہے. تو ایک بات میں کر رہا تھا, بیچ میں بات یہ آ گئی
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت میں پہلا ایمان کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین، من ترکها ہدم الدین. نماز دین کا بنیادی ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سارے دین کو برباد کر دیا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد کو گرانے والے فلاں ہیں، مسجد کو توڑنے والے فلاں ہیں. فرمایا پورے دین کو برباد کرنے والا وہ مسلمان ہے جو بے نمازی ہے، جو نماز سے غافل ہے، مسجدوں سے دور ہے. چنانچہ نماز میں سب سے اہم جو نماز ہے وہ جماعت کی نماز ہے. تنہا نماز پڑھے آدمی اپنے گھر یا بازار میں ایک ثواب ملے گا، جماعت سے نماز پڑھے گا تو 25 یا 27 گنا ثواب ملے گا. اور جماعت کے لیے مسجد ہے، مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھو. ہمارے یہاں اس لیے کہتے ہیں ایک جماعت ہونی چاہیے. محلے کی مسجد ہے اور جو ہے گاؤں کی مسجد ہے اور آبادی میں مسجد ہے، وہاں ایک جماعت سے نماز ہونی چاہیے. جماعت کا وقت ہو، امام مؤذن امام تے ہے، مؤذن تے ہے، اس میں ایک جماعت ہونی چاہیے. دوسری جماعت بنانا مکروہ تحریمی ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ جو آدمی دو آئیں گے اپنی اپنی جماعت بنا کے جاتے رہیں گے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا. اس لیے ایک جماعت کا وقت طے کرو، ایک امام طے کرو، مؤذن طے کرو اور ایک جماعت سے سب مل کر نماز پڑھو. اس جماعت کا ثواب 25 گنا یا 27 گنا ثواب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بلا کسی عذر کے اگر وہ اپنی نماز اپنی جگہ پڑھتا ہے جماعت چھوڑ کر، آقا نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کے وقت میں کسی سے کہہ دو تم جا کے نماز پڑھا دو اور میں جاؤں کچھ لوگوں کو لے کر، ایندھن لے کر، سوختہ لے کر، لکڑیاں لے کر، جو آدمی بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھا جماعت کے بغیر، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اتنی بڑی وعید آئی ہے، لیکن آپ نے آگ کیوں نہیں لگائی؟ فرمایا اس لیے کہ گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا ہے. یہ حدیث دلیل ہے. اگر عورتوں کو بھی مسجد میں آنا ہوتا تو اللہ کے نبی گھروں کو آگ لگا دیتے. لیکن عورت ان کے گھر میں نماز پڑھے گی، عورت مسجد میں نہیں آئے گی. مسجد میں آنا سے زیادہ اسے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. چھوٹے بچے معصوم بھی ہوں گے جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہے، لہذا آپ نے آگ لگانے کی جو ارادہ کیا تھا اس سے آپ رک گئے. آپ نے عملاً اس پر عمل نہیں کیا. تو لیکن آپ نے یہ کہہ کر یہ اہمیت جتائی اور بتائی ہے کہ مسجد میں نماز سے جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. امام احمد بن حنبل کے ہاں جو ہے فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے. امام بخاری بھی کہتے ہیں فرض عین ہے. ہاں الگ بات ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن فرض عین ہے. بعض علماء فرض عین کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سنت موقدہ اشد تاکید ہے، بہت بڑی تاکید ہے. بلا کسی عذر کے آدمی گھر میں نماز پڑھتا فریضہ ساقط تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. ایسی نماز کا کیا جس میں ثواب نہ ملے، کیا فائدہ ہے؟ تو میرے دوستوں، مسلمان کے لیے مسجد اپنے گھر سے زیادہ ضروری ہے. مسلمان جہاں آبادی ہو، چند گھروں کی آبادی، چند گھر ہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے مسجد کا ہونا اپنے گھروں سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے ہیں، ابھی آپ مدینے نہیں پہنچے ہیں، قباء کی بستی میں آپ نے قیام فرمایا ہے، لیکن آپ نے وہاں مسجد بنائی اور مسجد کے بنانے میں آپ خود براہ راست شریک رہے. 15 دن آپ نے 14 یا 15 دن قیام کیا، یہ مسجد بنائی. اور اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. فرمایا کہ یہ مسجد ہے جس کی بنیادیں تقوی پر ہیں. تقوی کے کیا معنی؟ اس کے بنانے والے متقی لوگ ہیں، اس کے بنانے والے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے عقائد پاک ہیں، ان کے نظریات پاک ہیں، خیالات پاک ہیں، نیتیں اونچی ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا یہ مسجد اس بات کی مستحق ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور اس مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر شنبے کو، جیسے آج ہفتے کا دن ہے،
تو ہر ہفتے کو آپ مسجد قباء کبھی پیدل کبھی سواری سے تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر آپ 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ کے آتے تھے، اور امت سے یہ بات فرمائی کہ جو اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں؟ 15 دن جا رہے، 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ رمضان میں جائیں گے، 2-2.5 لاکھ روپے مہینے کے خرچ ہوتے ہیں، اور آدمی کو مہینہ 15 دن لگانا پڑتا ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی آدمی بس 15 منٹ میں اگر 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، مقبول عمرے کو اسے ثواب مل رہا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن میں۔ پھر آپ جب مدینے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے آپ کے 9 بیویاں ایک وقت میں تھی، 11 نکاح آپ نے کیے تھے، لیکن ایک وقت میں 9 بھی ازواج مطہرات تھی، ان کے گھر آپ نے نہیں بنائے۔ حالانکہ شوہر پر بیوی کا نان نفقہ سکنا یہ سب ضروری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو کھلائے، بیوی کو کپڑا دے، رہنے کا مکان دے۔ یہ آج کی مری مصیبت ہے کہ بجائے بیوی کو دینے کے بیوی سے جوڑا مرد لیتا ہے، بیوی سے مکان بھی لینے کی کوشش کرتا ہے، ساری جہیز لے کر بیچاری آتی ہے، اسے ایسا بنا بنایا سارا سامان ملتا ہے، حالانکہ سارے سامان مرد کو دینا ہے۔ اس کے کپڑے بھی مرد کے ذمے ہے، اس کا کھانا بھی مرد کے ذمے ہے، اس کا قیام بھی مرد کے ذمے ہے، لیکن یہ آج کی مصیبت ہے کہ سب عورتوں پہ سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کے مکانات نہیں بنائے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو اللہ کے نبی خود پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹ اٹھا رہے تھے۔ صحابہ نے اس کیا، اللہ کے نبی ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہم تو ہیں، آپ تشریف رکھیں، ہم کام کریں گے۔ آپ نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ آج مالدار مال دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو مزدوروں سے کام کروایا جاتا ہے، منع نہیں ہے، کرو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا سبق دیا ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر پتھر اٹھانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے تو الحمدللہ تم سے زیادہ طاقت مجھ میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں تک مسجد کے بنانے کا ثواب ہے اس کی ضرورت جیسا تم کو مجھے بھی ہے، میں بھی ثواب کم ہوتا ہے، مجھے بھی ثواب چاہیے مسجد بنانے کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی اللہ کا گھر بنایا، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے جنت میں محل بنا کر دیں گے۔ باقی اگر عقیدہ آخرت کا صحیح ہو، استحضار ہو، تو ہر مالدار چاہے گا کہ صاحب میں ایک مسجد بنا دوں، ہر مالدار چاہے گا۔ ماشاءاللہ ہر جگہ ایسے مالدار ہیں جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، ذرا نیت کرے تو انشاءاللہ بڑا بڑا کام کر کے آخرت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو دیکھو تو تمہارے منہ میں پانی آئے اور تمہارے دل کے اندر تمنا پیدا ہو کاش میں بھی ایسا کروں یا ایسا ہو جاؤں۔ 2 آدمی ہیں، 2 قسم کے، 2 نہیں، ایک ایک قسم میں لاکھوں آدمی ہو سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، حافظ قرآن بنایا، عالم قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، وہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کے روشنی میں لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتا ہے، لوگ اپنی علم کو متعدی کرتا ہے، اپنی علم کی خدمت کر رہا ہے۔ ایسے حافظ عالم قرآن کو دیکھو تو منہ میں پانی لاؤ کہ کاش میں ایسا ہو جاتا، یہ میرے گھر کا کوئی بچہ ایسا ہوتا۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا عمران صاحب کے بچوں کو دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ جن کی عمریں بہت چھوٹی، کھیلنے کودنے کی عمریں ہیں، لاک ڈاؤن میں ان کے بچوں نے 1 سال بھی نہیں لیا، حافظ قرآن بن گئے، ان کی بچی قرآن کے بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ ایسوں کو دیکھ کر منہ میں پانی لاؤ، یہ نہیں کہ صاحب میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر، منع نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، سائنسداں بناؤ، دنیا کے علوم سکھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن ایسوں کو دیکھو کہ صاحب عالم ہے، حافظ ہے، قرآن کی خدمت کر رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، اور ماشاءاللہ صحیح عالم ہے، اسے دیکھ کر آدمی کے دل میں رش ہونا چاہیے۔ یہ ایک حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک حافظ قرآن کل قیامت میں اپنے خاندان کے 10 وہ آدمی
جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا ان کے گناہوں کی وجہ سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے خاندان کے 10 آدمی ان کو تم سفارش کر کے جنت میں لے کر جاؤ۔ چنانچہ حافظ قرآن دائرے کے سب سے پہلے کسی لے جائے؟ ماں باپ کو لے جائے۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر ان کے گناہوں کی سزا ایسی ہے کہ جہنم میں جانا ان کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، یہ حافظ قرآن کی برکت سے اللہ کو جنت میں لے جائیں، جنت میں پہنچا دیں۔ لہذا آج ان کی قدر نہیں ہے ان بچوں کی، ان علماء کی، حفاظ کی۔ وہ سے لوگ کہتے ہیں، میں نقل کرتا ہوں کہ جب کسی مدرسے میں کسی بچے کو حافظ عالم بنانے کے لیے اگر داخل کیا جاتا ہے تو بعض جو ہے بہت ماشاءاللہ یعنی خیرخواہ بن کر مشورہ دیتے بغیر مشورے کے، مشورہ مانگے بغیر آگے مشورہ دیتے، آپ کا بچہ تو ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے اور بہت کچھ دنیا میں کام کر سکتا ہے، اس کو آپ نے مدرسے میں کہاں ڈالیا؟ یہ مستقبل میں کیا کھائے گا؟ اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ فیوچر میں کیا کھائے گا؟ اس کا مطلب کہ مولوی نہیں کھاتا ہے، مولوی بھوکا مرتا ہے، اس لیے مدرسے میں نہ ڈالو۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کھلاتے ہیں، نعمتیں دنیا کی کھلاتے ہیں، اس کے بعد وہی لوگ کہتے ہیں جو کہتے تھے یہ کیا کھائے گا، وہی لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت کھاتا ہے، مولوی بہت کھاتا ہے۔ پہلے کہا تھا مولوی کیا کھائے گا، اب کہتے ہیں مولوی بہت کھاتا ہے۔ اللہ کھلاتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے بے ایمانوں کو کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا اپنے نیک بندوں کو، عالم فاضل کو اور دین کے خادم کو خدا نہیں کھلائیں گے؟ ایک مستقل یہ بھی ایک بات ہے، فرمایا ایک وہ جس پر آدمی دیکھ کر رش کرے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ مالدار، وہ صاحب حیثیت، صاحب ثروت، صاحب غنا، جس کو اللہ نے دولت کے ساتھ صحیح رخ پر خرچ کرنے کا دل بھی دیا ہے، دل بھی ہے کہ ماشاءاللہ ابھی سنا ہے کہ بعض اس مجلس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں کی زمینیں مسجد بنانے کے لیے دی ہے، مدرسہ بنا رہے، چلا رہے۔ ہمارے خود ہندوستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آپ چلے جائیے، وشارم تمل ناڈو میں ایک آدمی ہے جو ماشاءاللہ 500 بچوں کا مدرسہ ایک آدمی چلاتا ہے، کہیں چندہ نہیں ہے، 100 سے زیادہ اسٹاف ہے، سب کی تنخواہ ایک آدمی دیتا ہے۔ وہاں کوئی داخلہ فیس نہیں، تعام فیس نہیں ہے، کوئی فیس بچوں سے نہیں لی جاتی، سارا پیسہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، اپنا پاکیزہ پیسہ بچوں کو کھلانے کے خرچ کرتے ہیں اور تنخواہوں پر خرچ کرتے ہیں، اور 20 عمارتیں بنا کر اساتذہ کو کوارٹرز اور جو رہنے کے لیے مکانات بنا کے لیے شاندار مکانات ہیں، یہ ایک آدمی خرچ کر رہا ہے۔ ابھی ہم کیرلا گئے، وہاں بھی ایسے مدرسے ہیں، ایک آدمی جو ماشاءاللہ سے مدرسے چلاتا ہے۔ اللہ نے ایسی حیثیتیں لوگوں کو دی ہیں، لہذا ایسے مالداروں کو دیکھو جو صحیح جگہ مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر رش کرو کہ کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی ایسا خرچ کرتا۔ یہ نہیں کہ صاحب شادی میں پیسہ 2 کروڑ روپے خرچ ہو رہے، 5 کروڑ روپے خرچ ہو رہے، بلڈنگ بنائی ہے، 10 کروڑ کی بلڈنگ بنایا ہے، لیکن ایسی بلڈنگ سے کیا فائدہ؟ چند دن بھی نہیں رہے گا، بلکہ بعض لوگ بلڈنگ بنا کر فنیشنگ سے پہلے فنش ہو جاتے ہیں، بلڈنگوں کی اور مکانات کی ماشاءاللہ ٹھنڈک کرتے ہیں، لیکن اس کی ٹھنڈک سے پہلے خود ٹھنڈے ہو کے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا کروڑ کا مکان بنایا، لیکن گھر میں رہنے سے پہلے قبرستان میں جا کے سو گیا۔ اتنا بڑا مکان بنانے سے کیا فائدہ؟ مکان بناؤ، ضرورت کا مکان بناؤ، منع نہیں ہے، لیکن پیسہ اسراف نہ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو جس سے آخرت بن جائے۔ آدمی کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا، پھاڑ دیا، پرانا کر دیا، اور خدا کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کی مرضیات پہ خرچ کر کے آخرت کے بینک میں جمع کر دیا، یہ تیرا پیسہ ہے، باقی سب تیرے وارثوں کا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، سارے وارث سمیٹ لیں گے، بانٹ لیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو فرشتے پوچھتے کیا لایا، کیا عقیدہ ہے، کیا عمل ہے، کیا صفات ہیں، اور یہاں دنیا والے پوچھتے کیا چھوڑ کر گیا۔ تو چھوڑنے والی چیزوں پہ آدمی جو ہے بڑی فکر کرتا ہے، لے جانے والی چیزوں پر آدمی فکر نہیں کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرا دوستو، دنیا کے جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، صحیح جگہ با توفیق لوگ یہی کہلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ دنیا میں وہ مالدار قابل رحم ہے
جو مال کے ساتھ صحیح جگہ خرچ کر کے بغیر اللہ کی نافرمانی میں، فضولیات میں، کمالیات میں اور اللہ کی نافرمانی میں، شادی بیاہ میں پیسہ لگا رہا ہے، یہ مالدار قابل رحم ہے، قابل رشک نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو توفیق دے کہ مال کے ذریعے سے اپنی جگہ اپنی آخرت بنا لے۔ چنانچہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے مسجد بنائی، واقعی جن کا کچھ بھی لگا ہے، سب کے لیے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی خبر ہے اور آپ کی حدیث ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ محل تیار کر کے دے گا۔ یہ مسجد چھوٹی ہے ہماری، بلکہ ایک پرندہ ہے جو گوریا، ایک پرندہ ہے، لہذا بٹیر یا تیتر جو بھی ہوتا ہے اس کے گھونسلے کی طرح بھی کوئی اگر مسجد بناتا ہے اسے بھی اللہ وہی ثواب دیتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اتنی چھوٹی مسجد کون بنائے گا، اس میں کون نماز پڑھے گا، اس کا مطلب کہ اتنا بھی حصہ مسجد میں آپ کا لگا ہے اس پر بھی آپ کو یہی ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کے بنانے میں خود حصہ لیا ہے اور مسجد کے پتھر خود اٹھا کے لائے ہیں۔ اور کوئی بڑا کام ہوتا ہے، بڑی چیز، یہ وزنی چیز اٹھائی جاتی ہے تو رجزیہ کلام سب مل کر کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ رجزیہ کلام نکلا ہے جو شعر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فنا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی مسجد سے بنے گی۔ مسجد میں آتا جاتا رہے گا، آخرت بنے گی۔ اس لیے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے ایک دعا پڑھتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، مسجد میں آتا تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیری توفیق مسجد میں آ رہا ہوں۔ پھر نبی واسطہ بنے، نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اے اللہ تیرے در پہ آ رہا ہوں، تیرے پاس جتنی رحمت کے دروازے سب کھول دے۔ رحمت کا تعلق علماء نے فرمایا کہ آخرت سے ہے، تو آخرت میں جتنی تیری رحمتیں ہیں وہ ساری رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ میں تیرے در پر گھر پر آ رہا ہوں تیرا فریضہ ادا کرنے کے لیے، تجھ سے مانگنے کے لیے۔ تو آخرت مانگ رہا مسجد میں آ کر، اور مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رزقی ابواب فضلی۔ اے اللہ میرے لیے بازار جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، مزدوری کرنے جا رہا ہوں، ملازمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میرے روزی کے دروازے کھول دے۔ تو مسجد سے باہر جا رہا تو روزی مانگ رہا، دنیا مانگ رہا ہے، مسجد میں آ رہا تو آخرت مانگ رہا ہے۔ وہ اس لیے فرمایا جو آدمی مسجد میں آتا جاتا رہے گا، یہ دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ جو مسجد آتا ہی نہیں ہے، جس کو مسجد سے واسطہ ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے، آخرت کی پریشانی اپنی جگہ ہے۔ تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی، کچھ بھی لگایا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی عمارت آپ بناؤ وہ بدل سکتی ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن مسجد بن کے تو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ فرش سے لے کر عرش تک مسجد ہے، لہذا کوئی آدمی مسجد کی چھت پر جا کے نماز پڑھے امام کے ساتھ، اس کو بھی جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد کے اوپر معتکف اندر سے کوئی زینے تو اوپر جائے، اعتکاف میں خلل نہیں پڑے گا۔ مسجد کی چھت پر کوئی جنوبی ہے یا کوئی ناپاک عورت ہے، وہ جا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ مسجد کی چھت کا حکم بھی مسجد کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسجد بنانے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے، مسجد میں ہر ایک کا پیسہ نہیں لگتا ہے، اور آپ کی مسجد تو مسجد عثمان ہے، حضرت عثمان کی طرف شاید نسبت ہے، حضرت عثمان ہی سے یہ حدیث ہے کہ من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر جدید ہوئی تو حضرت عثمان نے اس میں توسیع بھی کی، تجمیل بھی کی، تزیین بھی کی، اور اس کی تشیید بھی کی، مضبوط بنایا، خوبصورت بنایا، اس کو وسیع کیا، اور اس کے اندر ساگوان کی لکڑیاں لگائی، اور اس کے اندر ماشاءاللہ پھیل بوٹے بھی بنائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہ مسجد ہے کہ کسرا کا محل ہے، لوگوں نے تانا دیا۔ تو حضرت عثمان نے اس وقت فرمایا تھا، یہ حدیث سنا کے کہا کہ میں نے بیت المال کا پیسہ نہیں لگایا، اپنا خاص پیسہ لگایا ہے، کسی کو تانا دینے کا حق نہیں ہے، اور میں نے اپنے نام کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ کے لیے میں نے بنایا ہے اور آخرت کے لیے بنایا ہے۔ لہذا ہمارا گھر شاندار ہے تو اللہ کا گھر بھی شاندار ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا گھر تو محل ہے، اللہ کا گھر جھوپڑے کا جھوپڑا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ مسجد نبی میں چلے جائیے، ماشاءاللہ کیا زینت ہے، کیا خوبصورتی ہے، روحانیت بھی ہے، مادیت بھی ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی ہے۔ سب سے بڑا باطن تو ہے کہ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، شیخین وہاں آرام کر رہے ہیں،
وہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں جو استوان ابی لبابہ، استوان توبہ، استوان عائشہ، استوان جبرائیل ہے، استوان سریر ہے، استوان وفود ہے، حضور کا منبر و محراب ہے، جنت کی کیاری وہاں پر ہے۔ لہذا حضور نے وہاں 10 سال امامت کی، تراویح پڑھائی ہے، تراویح پڑھی ہے، اعتکاف کیا ہے، ہزاروں صحابہ کے وہاں برکتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایسا شاندار بیل بوٹے اور ایسا خوبصورت بنایا ہے، ایسا ریکنیشن لگایا ہے کہ ایمان والا اندر چلا جائے تو باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ بیٹھے رہے، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہے، دعا مانگتے رہیں، روزے پہ سلام پڑھتے رہیں، آپ کا جی نہیں بھرے گا۔ اگر کسی کا جی بھر رہا ہے اور جی نہیں لگ رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے، اپنے بارے میں سوچے کہ میرا جی کیوں نہیں لگ رہا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المومن فی المسجد، فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے، اس کی حیات، اس کے اچھل کود، اس کا سب کچھ پانی سے ہے۔ پانی ملے تو زندہ، پانی نہ ملے تو مردہ۔ فرماتے مومن کی ہی شان ہے کہ مومن بار بار مسجد میں آتا تو زیادہ ایمانی تازگی ہوتی ہے۔ بازار کا ماحول غفلت کا ماحول ہے، بازار کا ماحول گناہوں کا ماحول ہے۔ فرمایا کہ ابغض البلاد الی اللہ الاسواق واحب البلاد الی اللہ المساجد، فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار ہے اور سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہے، اس لیے مسجد میں آیا کرو۔ یہ ایک وقت میں پوری نمازیں نہیں ہیں، یہ حکمت بتائی ہے کہ اللہ چاہتے کہ میرا بندہ مجھے بار بار یاد کرے، آخرت یاد کرے، مجھے یاد کرے۔ فجر کے بعد اگر 5 نمازیں پڑھ لیتا اور باقی سب بازار میں رہتا تو غفلت میں پڑ جاتا۔ فجر پڑھاتے پھر ظہر میں بلاتے، ظہر پڑھاتے پھر عصر میں بلاتے، عصر پڑھاتے پھر مغرب میں بلاتے، مغرب کے بعد پھر عشاء میں بلاتے، اور توفیق ہو جائے تو تہجد میں اٹھاتے، تاکہ بار بار بندہ اللہ کے در پہ آتا رہے، اللہ کی یاد اس کی تازہ رہے، غفلت سے دور ہو جائے، اللہ کا تعلق اسے ملے اور فکر آخرت اسے ملے، اس لیے بار بار بلایا جاتا ہے، مومن کو بلایا جاتا ہے۔ مومن بندہ مسجد میں آئے۔ پہلے لوگ جو ہے اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے، لیکن آج اذان بھی ہو جاتی، جمعے کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز شروع تب بھی بھاگے بھاگے آتے رہتے ہیں، اور جو دیر سے آتا جلدی چلا جاتا ہے اور آ کے پیچھے بیٹھتا ہے جوتوں کے پاس، سلام پھیرا، دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسی جمعے کی نماز ہماری ہوتی ہے۔ تو اور میرے دوستو، مسجد سے جی لگانا یہ ایمان کی شان ہے۔ منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، حدیث میں آیا منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ پرندے کو پنجرے میں کہاں جی لگے، وہ تو فضا میں اڑنا چاہتا ہے، اسے سونے کا پنجرا بنا کے دو، جی نہیں لگے گا۔ تو اور مسجد کے فضائل اپنی جگہ ہیں۔ میں یہ مختصر بات کہتا ہوں کہ مسجد کا امام اچھا ہو، مؤذن اچھا ہو، خادم کی بھی ہمارے پاس قدر ہونا چاہیے۔ ہمارا مؤذن جو ہے وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، متولی صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا، یا جو ہے کمیٹی کا نوکر نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا مؤذن ہے۔ ہم نے دیکھا افریقہ کے کئی ملکوں میں گئے، وہاں لوگ مؤذن کو مؤذن نہیں کہتے، بلکہ پوچھتے بھی کون ہے، کہتا ہذا بلال مسجدنا، یہ ہمارے مسجد کے بلال ہیں، ان کی نسبت حضرت بلال کی طرف ہے، مؤذن میں نہیں بولتے۔ ہمارے مؤذن میں ہوگے موزن بولتے ہیں، موزن، موزن کیا ہوتا ہے، مؤذن ہے وہ، اللہ کی کلمے کو بلند کرنے والا، اللہ کی تکبیر، تحمید، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور نماز میں فلاح و کامیابی کو بولنے والا، رنی میں 5 مرتبہ، یہ مؤذن ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل مؤذن کی گردن اونچی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا تھا، اللہ اس کی گردن کو اونچی کر کے بتائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ میرے گھر میں میرا نام بلند کرتا تھا۔ اس کی نسبت حضرت بلال سے ہے۔ ایک عورت تھی کالی کلوٹی حبشن، اس کا تذکرہ بخاری میں ہے، ابھی چند دن پہلے ہم نے بچوں کو پڑھایا، چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مسجد میں جھاڑو دیتی، صفائی کرتی تھی، انتقال ہو گیا تو صحابہ نے اس کو راتوں رات اس کی تدفین کر دی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضور نے دیکھا چند دن کے بعد وہ نظر نہیں آئی، پوچھا کہاں ہے، کہ صحابہ نے کہا اللہ کی اس کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا ہم نے راتوں رات، آپ نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں، اللہ کے لیے رات کا وقت تھا، آپ آرام کر رہے تھے، ایک عورت ہے کیا بتائیں، اس لیے ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر اس کو بقیع میں دفن کر دیا ہے۔ حضور ناراضی کا اظہار فرما کے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ آپ اس کی قبر پر گئے صحابہ کے ساتھ، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پہ پڑھی ہے، یا یہ کہ اس کے لیے استغفار اور دعائیں کی ہیں۔
بتایا کہ مسجد میں جھاڑو دینے والے کی بھی قدر ہے، معمولی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں مسجد کے خادموں کی خدمت قدر نہیں ہوتی ہے. مسجد کا تھوڑا بھی کام کرو اس کی بڑی قدر ہے. ایک صحابی ہیں جنہوں نے 9 سال کے بعد مسجد نبی میں چراغ جلایا. حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے. تو 9 سال تک مسجد میں چراغ نہیں جلا، لیکن ساری دنیا میں ہدایت کا چراغ جل گیا، ایمان کا چراغ جل گیا. ہماری مسجدیں تو روشن ہیں لیکن ہمارے دل اندھیرے ہیں، دلوں میں اندھیرے ہیں. چنانچہ جب انہوں نے چراغ جلا، کہیں سے لائے تھے ملک شام سے، کہیں سے کوئی چراغ لائے تھے، انہوں نے جلایا تو حضور تشریف لائے مغربی عشاء میں، تو پوچھا بھی کس نے جلایا؟ صحابہ نے بتایا یہ تمیم داری نے جلایا ہے. چنانچہ آپ نے ان کو بلایا، وہ ڈرتے ہوئے آئے، پتہ نہیں کوئی قصور مجھ سے ہو گیا، حضور ناراض تو نہ ہو گئے ہوں. وہ گئے، آپ نے پوچھا کس نے جلایا؟ تم نے جلایا؟ کہا حضور میں نے جلایا. تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا. اندازہ لگا کہ کتنی حضور کو خوشی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں کے نکاح ہو گئے ہیں، اگر 5ویں بیٹی ہوتی تو تمہارے نکاح میں دے دیتا، تم کو داماد بنا دیتا. اتنی خوشی مجھے تمہارے میری گھر میں مسجد میں چراغ جلانے سے ہوئی ہے. بولو چراغ جلانے سے نبی کی اتنی خوشی ہو رہی کہ اس جلانے والے کو اب داماد بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن تو فرماؤ کہ مسجد کا خدمت کرنے والے. اس لیے میرے دوستو، مسجد کی جو کمیٹی ہے یہ بہت مبارک ہے. کوئی صدر ہے، کوئی سیکرٹری، کوئی خزانچی ہے، اور کوئی جو ہے یعنی کوئی دوسرے ذمہ داریوں پر ہے. واقعی وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہم کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. تو اور یہ مستقل ایک موضوع ہے. لہذا میرے دوستو، ایک تو مبارکبادی ہم دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے بنانے کی توسیع کی اور اس کی تشیید و تجمیل کی آپ کو اللہ نے توفیق دی، اور ایک مسلمانوں کی بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی. اور ماشاءاللہ مکتب کا جلسہ بھی ہم نے سنا، تھوڑا بہت بچوں کا پروگرام اپنے وہی قیام گاہ پہ رہتے ہوئے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے. معلوم ہوا کہ بچوں میں بڑی صلاحیت ہے، بچوں میں بڑی استعداد ہے. اللہ کے رسول فرما جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے. اگر اسے صحیح ماحول مل گیا تو مومن بنے گا، مسلمان بنے گا، دیندار بنے گا، اللہ کا مقبول بندہ بنے گا. لیکن اگر ماحول غلط مل جاتا ہے تو پھر وہ غلط ماحول کا اثر لے لیتا ہے. چنانچہ مجوسیوں کا ماحول ملتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بن جاتے ہیں، ماں باپ یہودی تو بچہ یہودی بن جاتا، نصرانی بن جاتا ہے. اگر ماں باپ واقعی مومن و مسلمان ہیں اور سچے پکے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچوں میں وہی اس کا اظہار ہوتا ہے، وہی پروان چڑھتے ہیں. لہذا پہلا مدرسہ تو بچوں کا ماں کی گود ہے. ماں کی گود میں اگر ایمان، اسلام اور اخلاق ہیں، فکر آخرت ہے، شوق جنت ہے اور خوف جہنم ہے، مرنے کے بعد کا فکر ہے، یہی ساری چیزیں بچوں میں منتقل ہوں گی. علماء نے لکھا کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کے جو صفات ہیں، وہ بھی بچے میں منتقل ہوتے ہیں. بچہ اگر اچھا ہے، اگر گھر کی عورتوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو دیکھ لو جو باہر شہر میں سڑکوں پہ کھیلنے والے، آنے جانے والے، ان سے پتا چل جائے گا کہ گھر کی عورتوں کا کیا ماحول ہے، گھر کی عورتوں کا اندر کا کیا حال ہے. بچے پتا دیتے ہیں. جیسے عنوان دے کر آدمی سمجھ لیتا ہے صاحب لفافے کا مضمون کیا ہے، بچوں کو دے کر سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے کہ عورتوں کا بننا انتہائی ضروری ہے. میں عام طور سے عرض کرتا ہوں، جہاں بھی کسی مرد نے کوئی بڑا کام کیا ہے اور تاریخی کام کیا ہے، عبقری شخصیت بنا ہے اور ایک ماشاءاللہ ایک یعنی انقلابی کام اس کا ہوا ہے، آپ اس کو ذرا پیچھے جا کے دیکھنا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. ماں نے اس کے پیچھے کام کیا ہے، یا بہن نے اس کے پیچھے کام کیا ہے، یا بیوی نے اس کے پیچھے کوئی کام کیا ہے، تب جا کر یہ مرد نے بڑا کام کیا ہے. ورنہ مرد کے عورت کے ساتھ یہ بغیر مرد بڑا کام نہیں کر سکتا ہے. عورت محنت کرتی ہے، پردے کے پیچھے وہ ہوتی ہے، مرد پردے کے سامنے ہوتا ہے، لیکن محنت عورت کے اندر سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد اس مقام پہ پہنچتا ہے. بلکہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، میں مستورات سنانا چاہتا ہوں. معلوم کہ ہم مستورات بھی ماشاءاللہ سن رہی ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے میں سنانا چاہتا ہوں کہ اگر عورت بنتی ہے تو نبی کا کام آسان ہے، اگر عورت بگڑ جاتی تو نبی کا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. قرآن میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا
آنے والا ہے طوفان، لہذا آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، جو کشتی میں سوار ہوگے وہی بچیں گے، باقی سب طوفان کے حوالے ہوں گے۔ بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہونا۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ٹھیک ہے پانی آئے گا، بارش آئے گی، لیکن یہ پہاڑ کی چوٹی پہ کہاں سے پہنچے گا؟ میں وہاں چڑھ کے پناہ لے لوں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ عام بارش و برسات نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تنور سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، سب ڈوب مرے۔ چنانچہ بتانا کیا ہے کہ صاحب نبی کا بیٹا ہے لیکن نبی کی بات مان کر کشتی میں سوار ہونے تیار نہیں۔ ادھر اس کو رکھیے، ادھر دیکھیے کہ وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب وہ شانے ہوئے اور باپ کے کام آنے کے لائق ہوئے تو اپنے بیٹے سے کہتے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ رائے اس نے نہیں پوچھی تھی کہ بیٹا تیار تو ذبح کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے، بلکہ ذبح کرنے کی کیفیت متعین کرنی پڑے گی۔ تیار ہے تو آسان ہے، تیار ہے تو باندھ کے ذبح کرنا پڑنا ہے، اس لیے پوچھ رہے تھے۔ تو بیٹے کا جواب سنیے کیا کہتا ہے، یا بنی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان خواب نہیں ہے، یہ آپ نبی ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ آپ کو آرڈر حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، آپ ذبح کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے، ایک بیٹا ذبح ہونے تیار ہے باپ کے اشاروں پر، وہ بھی خواب کی بنیاد پر، اور ایک بیٹا نبی کا وہ کشتی میں سوار ہو کے ایمان لا کر جان بچانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا فرق ہو گیا؟ علماء لکھا ہے کہ مسئلہ باپ کا نہیں تھا، ماں کا مسئلہ تھا۔ ادھر حضرت ہاجرہ تھی، ان کی گود میں اس بچے نے پرورش پائی تھی، اس لیے ذبح ہونے تیار ہو گیا۔ ادھر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے، اور اس کی ماں نوح علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ مشرکہ تھی، ان کی گود میں پرورش پائی تھی، اس لیے بیٹا باپ کی بات مانے بغیر وہ جہنم رسید گیا۔ ماں کا اثر ہے، چاہے باپ نبی ہو جائے ولی ہو جائے، اگر ماں میں دینداری نہیں ہے تو بچوں میں دینداری کا آنا مشکل ہے۔ اس لیے ماؤں کا بننا انتہائی ضروری ہے۔ بچے ماں کا اثر زیادہ لیتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں تمہاری پیدری زبان کیا، تمہاری مادری زبان کیا ہے؟ مادر کے معنی ماں، پدر کے معنی باپ۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے باپ کی زبان کیا بولتے ہو، پدری زبان کیا، بلکہ مادری زبان کیا ہے۔ تو بچہ ماں کی زبان پہلے سیکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، ماں کے گود میں 2 سال رہتا ہے، دودھ پیتا ہے، ماں ہی سے اسے لگاؤ ہوتا ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے ماں کی طرف بھاگتا ہے، اس لیے ماں سے اس کے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ماں ہی کی زبان سیکھتا ہے، جتنی مشکل زبان ہو۔ چائنیز زبان کتنی مشکل ہے، سمجھ بھی نہیں آتے، سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ بچہ اگر ماں اس کی چائنیز ہے تو چائنیز زبان سیکھ لیتا ہے، عربی زبان ہے تو عربی زبان سیکھ لیتا ہے، جو زبانیں سیکھ لیتا ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کے اثرات۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا جانتی ہے اور سارے دنیا کے علماء ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد اصحُ الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، جسے اللہ نے لکھوائی، ساری دنیا جانتی ان کا احسان ہے، لیکن امام بخاری بچپن میں یتیم ہو گئے، یتیمی کے ساتھ بینائی بھی چلی گئی، ماں روتی روتی اللہ سے مانگتی رہی، خواب میں آیا، ابراہیم علیہ السلام آ کے کہتے اے محمد ابن اسماعیل کی ماں، اللہ نے تیری دعا سن لی، تیرے بچے کی آنکھ واپس کر دی۔ اللہ نے ایسی بینائی دی ہے کہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے صحن میں 14ویں رات کی چاندنی میں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کبیر، ان کی بڑی کتاب ہے، وہ اس کا مسودہ لکھا ہے، پھر ان سے اللہ نے وہ کتاب لکھوائی۔ یہ ماں کی دعائیں ہیں، اس نے محمد ابن اسماعیل کو وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کے درجے پر پہنچایا، سارے محدثین میں سب سے اونچا مقام، حالانکہ وہ عربی نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، وہ مدینے کے نہیں تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، وہ روس کے علاقے بخارا کے تھے، عجمی آدمی تھے، یتیم تھے، لیکن ماؤں کی دعاؤں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے میں ہمارے محترم ماں بہنوں سے کہتا ہوں
آپ کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑے گا. آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی. باپ تو بیچارہ کمانے کے لیے جاتا ہے, تجارت کے لیے جاتا ہے, ملازمت کے لیے جاتا ہے اور کھیتی باڑی کے لیے جاتا ہے. اس کے باہر کے کام ہیں, اسے کہاں فرصت ہے بچوں کو دیکھنے کے لیے؟ حالانکہ اسے بھی دیکھنا چاہیے, لیکن اصل نگرانی ماں کرتی ہے. ماں دیکھے گی کہ بچہ وہ مکتب گیا کہ نہیں گیا, مکتب میں کیا سبق لے کر آیا, مکتب کا سبق یاد کیا کہ نہیں کیا, جو باتیں لکھنے کی دی وہ لکھا کہ نہیں لکھا ہے, یاد کرنے کا جو چیزیں دی یاد کیا کہ نہیں ہے. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. جیسے ماشاءاللہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو روزانہ بچوں کو یونیفارم پہناتی ہیں, ٹائی لگاتی ہے, بوٹ پہناتی ہیں, بوٹ پر ماشاءاللہ مجھے اس کو پالش کرتی ہے, ناشتہ دیتی, کھلاتی, بند کر دیتی ہے, اور آٹو آنے سے پہلے یا جو بھی جو ہے یعنی گاڑی آتی لے جانے اس سے پہلے بچے کو تیار رکھتی ہے, بچے کو اٹھاتی ہے, اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے. اسلام کہتے ہیں ان بچوں کو مکتب کے بھیجنے کا بے فکر کریں. آج اللہ کا کرم ہے, مکتب کا نظام ہر جگہ اچھی طرح چل رہا اور ضرورت اس کی ہے. اس لیے کہ آج ہمارے ملک کا جو نیا تعلیمی پالیسی جو قانون بنا ہوا ہے, نئی تعلیمی پالیسی جو بنی ہے, اگر اس کے حوالے اگر بچوں کو کیا جائے, آئندہ نسلیں ہماری نہیں ہوگی. کھیتی ہم نے اگائی ہے, کاٹیں گے دشمن کاٹیں گے, ہمارے بچے دشمنوں کے آلے کار بنیں گے, یہی اسلام کے خلاف کام کریں گے, یہی اسلام کے خلاف باتیں کریں گے. اس لیے کہ ماحول کو وہ مل رہا ہے. اگر گھر میں بھی تعلیم کی نہیں ہوئی, مکتب میں ان کی تعلیم نہیں ہوئی, تو اسکول اور کارپوریٹ کہاں سے ان کی دینی تعلیم ہو جائے گی؟ یہاں پڑھیں گے, عقیدے صحیح ہو جائیں گے, قرآن صحیح ہو جائے گا, مسائل معلوم ہو جائیں گے, طہارت کے مسائل اور جو ہے وضو کے مسائل, ایمانیات ان کے صحیح ہو جائیں گے, قرآن صحیح ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ آگے چل کر ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, کچھ بھی بنیں گے, ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. ان کے عقیدے میں کوئی تزلزل نہیں آئے گا, ان کے عقیدے میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا اگر مکتب کی روزانہ 1-1.5 گھنٹے کی تعلیم صحیح ہو جائے. مستورات بچوں کی بھی ہونا چاہیے, بچوں کی بھی تعلیم ہونا چاہیے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ماشاءاللہ شیموگا میں اللہ کا احسان ہے کہ علماء کی ایک جماعت ہے جو ہر لائن کی فکر کرتی ہے. اسی میں مکاتب کی فکر ہے, دعوت کی فکر ہے, جمعیت کی فکر ہے. مساجد جہاں مساجد بنتے ہیں, اور جہاں جو ہے بچوں کی تعلیم کا نظم نہیں ہے وہاں بچوں کی تعلیم کا نظم سوچتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں ماشاءاللہ علماء, عوام اور ماشاءاللہ خواص یہ سب مل جل کر کام کرتے ہیں. اس وجہ سے کام ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, تقوی اور جو ہے بھلائی کے کاموں ان سے کا تعاون کرو. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے, 4 باتیں اگر امت کو مل جائیں تو امت کے مرارے مسئلے حل ہو جائیں. 4 چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے, چاروں کو ساتھ لے کر امت چلے. پہلی بات فرما دیتے علم العلماء, عوام علماء کے علم کی روشنی میں زندگی گزارے, منمانی نہ کریں, عقائد معلوم کریں, مسائل معلوم کریں, فضائل معلوم کریں, ہر چیز معلوم کر کے چلے. کوئی چیز ایسی نہ کہ صاحب ہماری مرضی ہم چلتے, جیسے کوئی ہر جگہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. علم العلماء, علماء علم دے اور عوام علم حاصل کریں. دوسری بات فرماتے کہ جود الاغنیاء, مالداروں کی سخاوت ملے. اس لیے کہ مال کے بغیر بہت سے کام نہیں ہوتے, مدرسہ نہیں بنتا, مسجد نہیں بنتی, یتیم بیووں کے کام نہیں ہوتے, تعلیم کا نظام نہیں قائم ہوتا. اس لیے جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں ہمارے مالدار اپنے مال کے دہانے کھولیں, خوشی سے کھولیں اور سوچیں یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا ہے. میرا اوپر والا ہاتھ ہے, میرا نیچے والا ہاتھ نہیں ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جود الاغنیاء. اور تیسری بات فرمائی عدل الامراء. عدل الامراء کے معنی ہے جو صاحب حیثیت, صاحب اقتدار ہیں, جس کا جو مقام حیثیت کرسی ہے, عہدہ ہے, وہ انصاف سے کام لے, ظلم نہ کرے, ظالم کو مظلوم, مظلوم کو ظالم نہ بنائے, حق کو ناحق, ناحق کو حق نہ بتائے, بلکہ جو انصاف ہے چاہے اپنے خلاف پڑھ رہا, اپنے بیٹوں بچوں کے خلاف پڑھ رہا, وہ بتائیں کہ صاحب یہاں یہ حق ہے یا ناحق ہے, یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. تو عدل الامراء. اور چوتھی بات فرمائی دعاء الفقراء, اللہ والوں کی دعائیں ہیں, اللہ والوں سے دعائیں لیں, اللہ والوں کو بلاتے رہیں, اللہ والوں کے بعد جا کے دعائیں لیں, اللہ والے دعائیں کریں. یہ 4 چیزیں ہیں, علم العلماء, جود الاغنیاء, عدل الامراء اور دعاء الفقراء. یہ 4 چیزیں اگر امت کو ملی, امت کے جتنے اجتماعی جتنے مسائل ہیں دنیا کے, ان سارے مسئلوں کو اللہ حل کریں گے, امت میں جوڑ پیدا کریں گے. آخری بات میں کہتا ہوں کہ جو کرے اللہ کے لیے کرے, اخلاص کے ساتھ کرے.
اسی میں جان ہے، اسی میں اثر ہے، اسی میں قبولیت ہے۔ دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، سمعہ کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، اپنی تختیاں لگوانے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے آدمی جتنا بھی بڑا کام کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو میرے دوستو اخلاص کی بنیاد پر لگے گی اور اسی پر ہماری آخرت بنے گی۔ اس لیے ہم جو بھی کریں، چھوٹا کام بڑا کام، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، مکتب کا نظام چلائیں، مکتب میں پڑھائیں، یا جو بھی تبلیغ میں لگے، جو بھی ہمارا کام ہے وہ اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کے بنانے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی خدا بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت کو بنائیں گے، اور آخرت میں وہ دیں گے جس کا تصور آدمی کر نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ شاید میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ شاید 9 سوا 9 تک بات کرنی، شاید زیادہ وقت ہو گیا اور اب بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں صاحب لوگوں میں دین کی بات سننے کا شوق نہیں ہے اور لوگ سنتے نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے اور دین کی باتیں سن رہا ہے، یہ اچھی علامت ہے، خوش آئین بات ہے کہ دین کی بات سننے کا شوق ہے، علماء سے تعلق ہے، علماء سے محبت ہے، مدارس سے تعلق ہے، یہ اچھی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ فضلاء شاہ ولی اللہ سے بھی فارغ ہے، دارالعلوم سے فارغ ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اس کا ماشاءاللہ نظم کیا، اچھا انتظام کیا اور اچھی ماشاءاللہ انتظام کے ساتھ ایک اچھا ماحول قائم کیا، اچھا میسیج جو ہے امت کو دیا ہے، اور اس کا لیے جان مال وقت ساری صلاحیتیں لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب اس طرح اخلاص کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے کہی ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔